سازشیں کون کر رہا ہے اور سازشیں کہاں تک ہیں، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ایک ایسی پارٹی سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں جو سازش کے بانی تھے ہی نہیں، وہ تو خود سازش کا شکار تھے، اور وہ اپنی دانش میں قربتاً اللہ فساد مچا رہے تھے۔ آپ کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے بھائی یہ جو اصلی گروپ ہے جو کام خراب کر رہا ہے یہ کون ہے، اور وہ کام خراب کیوں کر رہا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے۔ کسی بھی دشمن سے لڑنے سے پہلے ایک سادہ سا کام کر لیجئے، اس کے مفادات کو سمجھ لیجئے۔ اگر آپ نے دشمن سے لڑنے سے پہلے اس کے مفادات کو سمجھ لیا اور ان مفادات کو لینے کے لیے اس کی اسٹریٹجی سمجھ لی، اب آپ کے لیے دشمن سے لڑنا بہت آسان ہے۔ ممکن آپ کو کچھ خرچ ہی نہ کرنا پڑے اور آپ اس دشمن سے لڑ لیں، لیکن اگر آپ کو اس دشمن کے مفادات پتہ نہیں چلے، اس کی اسٹریٹجی پتہ نہیں چلی، تو آپ اس کے اعلی کاروں سے لڑنے میں اپنی زندگی گزار دیں گے، اور بعض اوقات وہ بھی یہی چاہ رہا ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ کہ تکفیری گروپ ہم نے بنایا ہے، پاکستانیوں نے، تو ہم سب کو معلوم ہے نہیں بھائی، ہم نے نہیں بنایا ہے، 30-35 سال پہلے یہاں تھا ہی نہیں، اس کو باہر سے آ کے لوگوں نے بنایا۔ ہم سب کو معلوم ہے جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی، اس موقع پر پاکستان کی سرزمین پر تکفیریت کے بیج بوئے گئے تھے، پوری طاقت اور شدت کے ساتھ، بلینز آف ڈالرز لگائے گئے۔ ایک دفعہ میں گورنمنٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں گورنمنٹ نے لکھا تھا کہ ہم نے $8 ملین دینی مدرسوں کو زکوٰۃ فنڈ سے دیے تھے۔ اس زمانے میں $8 ملین لگائے تھے صرف گورنمنٹ کے آفیشیل پیپرز کے مطابق۔ ان آفیشیلی کتنا لگایا اور بعد میں باہر سے کتنا آیا اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ تو یہاں پہ بیج بوئے گئے۔ اچھا بھائی، یہ جو بیج بونے والے ہیں یہ پاکستان میں جنہوں نے تکفیریت کے بیج بوئے، دنیا میں اتنے ملک بھرے ہوئے ہیں اسلامی ممالک، کس نے بوئے؟ کس ملک نے یہ کہا کہ دوسرا کافر ہے؟ تو 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، جا کے ذرا دیکھنا ہے ان میں سے کتنے ملک ہیں جو کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ کافر ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ گنے چنے 1-2 ملک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ کافر ہیں۔ ان میں فوراً آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا سعودی عرب کے اوپر کہ ہاں بھائی بانی یہی ہیں، انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، انہوں نے ہی پیسہ لگایا۔ اچھا، اب یہ بات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تش تش بام پوری دنیا کے سامنے کھلی ہوئی ہے، حتیٰ امریکہ کی شاید پاسبلی نیکسٹ پریزیڈنٹ یا کم از کم اس وقت پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیلری کلنٹن اپنے بیان میں صاف طور پہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے اور سعودیوں نے پیسہ لگایا۔ We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. یہی القاعدہ بناتے ہیں، یہی طالبان بناتے ہیں، یہی داعش بناتے ہیں، یہی بدبختی پھیلاتے ہیں۔ The people we are fighting today funded importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. اب اس میں ایک اور چھوٹا سا لیول بھی تھا، ایک چھوٹا سا پاکستان کی کسی محلے کے اندر رہنے والا بیچارہ امام جماعت جو لوگوں کو کہہ رہا ہوگا فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ اس کی بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اس سے لڑ کے اپنے مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے پیچھے ایک تکفیری گروپ ہے، اس تکفیری گروپ کے پیچھے چند اسلامی ممالک آ گئے۔ اچھا، یہ جو چند اسلامی ممالک ہیں ان کی آبادیاں ان حکام کو پسند کرتی ہیں؟ سعودی عرب کے اندر رہنے والے ان کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ سب کو معلوم ہے، کوئی بھی جا کے ان کی تاریخ پڑھ لے۔ اس ملک کو حضرت آدم کے بعد سے اب تک کبھی بھی سعودی عرب نہیں کہا گیا تھا، اس کو حجاز کہتے تھے لوگ۔ کس کی حمایت سے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ امریکہ ہے جس کی حمایت سے سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اگر امریکہ حمایت نہ کرتا تو شاید عرب اسپرنگ میں ان سب کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، یہ سب جا چکے ہوتے، لیکن ایک گٹھ جوڑ تھا مجھے کہ ہم تمہیں تیل دیں گے اور تم ہمیں باقی رکھنا، پھر جو تیل سے دنیا بھر میں بکے گا پیسہ آئے گا وہ ہم تمہارے بینکوں میں رکھ دیں گے، تو تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا، صرف یہ نہیں دنیا بھر کا پیسہ بھی تمہیں ہی دے دیں گے، اس کے بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ تم ہماری حکومت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ لیجیے جناب، آل سعود کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی صدر کی باقاعدہ نشست ہوئی آل سعود کے ساتھ کہ بھئی اس کے اوپر ایگریمنٹ ہونا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو ان کو کس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ ان کو امریکہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب سوال ایک اور ہے، امریکہ کو یہ چینلز کون سکھاتا رہتا ہے؟ عربوں کے ساتھ یہ کرو، ان کے ساتھ وہ کرو، اس کو یہ اسلحہ دو، اس سے یہ اسلحہ چھینو۔ وہ پوری دنیا کو معلوم ہے امریکہ کو اسرائیل چلاتا ہے، اسرائیل کہتا ہے یہ اسلحہ دو، امریکہ بھی دے گا، اس کا تو بابا بھی دے گا، اور اگر وہ امریکہ سے کہیں یہ کرو تو اس کو کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو مصیبت آئے گی، کیونکہ امریکہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اچھا، اب آپ کو اور ہمیں فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ تو ایک الائنس بنا ہوا ایک اور اس کے پیچھے بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ کیا ہے؟ وہ امریکہ کے بڑے بڑے کیپٹلسٹ ہیں جن کو آپ اور میں سادہ ترین زبان میں دولت مند کہہ دیتے ہیں، دنیا کے اندر چند 100 سے زیادہ نہیں ہے، ان کا ان فسادیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے دنیا پہ کنٹرول، دنیا کا پیسہ وہ ہم تمہیں دلا دیں گے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت یہاں رہے۔ آخر میں جا کر آپ دیکھیں گے یہ جو پوری دنیا میں اختلاف، افتراق، تکفیریت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سادہ سی ایک بنیاد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفس پرستی۔ اس نفس پرستی کے پیچھے کون ہے؟ ایک بہت پرانی ہستی جس کو آپ شیطان تعبیر کرتے ہیں۔ سارا کا سارا نظام وہاں سے ہے۔ اچھا، آپ پاکستان کے اندر، یہ تو میں نے سارا آپ کو تو اوپر تک لے کے بتا دیا۔ اچھا، آپ پاکستان کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ نے بتایا وہ جو تکفیری ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، تکفیری ہمیں لڑاتے ہیں، ہم تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اہل سنت بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں شیعہ بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وہی وجہ ہے جو ان کے آخر میں جا کر تھی، کیا؟ نفس پرستی۔ ایک کو شیطان نے نفس پرستی دی ہے، پوری دنیا کی حکومت کا خواب دکھایا، اور مثلا اگر میرے دو شیعہ کے درمیان جنگ چل رہی ہو، جھگڑا چل رہا ہو، اس کی نفس پرستی کیا؟ اس کو یہ خواب دکھایا اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ بھئی خاندانوں کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی ایک سے لڑ پڑتے ہیں، وہاں پہ کون سی نفس پرستی ہے؟ وہاں پہ نفس پرستی ہے کہ شادی پہ تصویریں کس کی زیادہ کھینچی ہیں، یہ بھی ہے، کس نے کس کو زیادہ رسپیکٹ دے دی، چلو جی اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نفس پرستی ہے۔